الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام لا يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ہمیں ہر موڑ میں درس دیا ہے، ہر چیز کا درس دیا ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کر صبح اٹھنے تک، یہ اسلام ہی کا ایک خصوصیت ہے کہ ہر چیز کو بتایا ہے. آپ اسلام کے کسی پہلو پر نظر ڈالیں گے، دنیا کے کسی میدان میں اتر جائے اور وہاں اسلام کو تلاش کرے تو اسلام وہاں بھی موجود ہوگا. اسلام ہمیں کسی وقت خالی نہیں چھوڑتا. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غم ہو، پڑھائی ہو، لکھائی ہو، ہر میدان میں اسلام ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دے کر جاتا ہے. بس نظر کی کمی ہماری ہے کہ ہماری کوتاہ نظر وہاں تک پہنچتی نہیں اور اسلام کو ہم سمجھ پاتے نہیں. یہی اسلام کو مٹانے کے لیے آج سے نہیں بلکہ زمانہ دراز سے کوششیں ہو رہی ہے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائے، اسلام کو پھیلانے والے ختم ہو جائے، اسلام کا درس دینے والے ختم ہو جائے. جہاں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے اس جگہ کو نیست نابود کیا جا رہا ہے. جہاں اسلام کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. جہاں اسلام اسلامیت کی تعلیم دیتا ہے اس جگہ کو ختم کیا جا رہا ہے. لیکن اسلام ایسی چیز ہے کہ وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ آج کے دور سے ختم ہونے کی محنتیں نہیں چل رہی ہے بلکہ زمانہ دراز سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی محنتیں چل رہی ہے کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام کے ماننے والے ختم ہو جائے، اس کے پیروکار ختم ہو جائے، اور اس کو جو اچھی طریقے سے پھیلانے والے ہیں وہ دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر اسلام مٹ جائے گا. لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے، اس میں ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ لوگ پڑھیں گے، لوگ سمجھیں گے تو اس میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. اور آج بھی اسلام قبول کرنے والے لوگ موجود ہیں اور اسلام سے نکلنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا، جب نبوت سے نوازا، تو اس وقت اسلام کے یہ واحد شخص تھے جو پوری دنیا میں اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں سچا نبی ہوں۔ تو ایک فرد بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، ایک فرد بھی اس کے اس بات کے اقرار کرنے والا نہیں ہوتا کہ یہ سچا بندہ ہے، کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بات مان رہے تھے جب نبوت سے پہلے یہ اقرار کرنے پر مجبور تھے کہ یہ نبی الامی، یہ صادق اور سچا نبی ہے، لیکن جیسے نبوت کا اعلان کرتے ہیں اپنے بھی غیر ہو جاتے ہیں، اپنے بھی منہ پھوڑ دیتے ہیں۔ واحد شخص تھے یہ جو تنہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ صرف اور صرف ذات اللہ کی ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو کوئی ساتھ میں کھڑا ہونے والا نہیں تھا، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، جو تھا وہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بچپن میں ان کو اٹھا لیا اور ان کا سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ لیکن آج دنیا پر طائرانہ نظر دڑا کر دیکھیں گے تو صرف اور صرف جہاں پر وہ محنت کر رہے تھے یعنی عرب ممالک میں، وہاں تک اسلام نہیں بلکہ کچے پکے ہر گھر میں اسلام پھیلا اور دین پہنچا۔ بل اس زمانے کے لوگ بھی اسی کوشش میں لگے ہیں کہ اسلام مٹ جائے، اسلام کے پھیلانے والے مٹ جائے، اسلام کو سمجھانے والے مٹ جائے، آج بھی لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے، اس وقت بھی سازشیں کی جاتی تھی۔ کچھ لوگ تھے، پھر بڑھتے بڑھتے کچھ لوگ اسلام قبول کیے اور پھر مدینہ ہجرت کیے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ منافقین، ان کو جچا نہیں کہ مسلمان یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہنے لگے یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ یہ جو زور اور بازو والے لوگ ہیں یہ جب مدینہ پہنچیں گے یعنی ہم کفار مدینہ پہنچیں گے تو یہ گھٹیا لوگوں کو، یہ کمزور لوگوں کو ہم مدینہ سے باہر نکال پھینکیں گے۔ لیکن معلوم نہیں کہ یہ گھٹیا نہیں، یہی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہی وہ ایمان ہے جس کی وجہ سے کل جہنم اور یہ آگ اور جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا کہنا جھوٹ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں معلوم نہیں کہ یہی ایمان اللہ کی عزت، اللہ کا زور ہے، اس کے بعد جس کا مرتبہ رسول اللہ کا زور ہے، پھر اس کے ماننے والے یہ مومنین کا زور ہے۔ یہ منافقین اس بات کو جانتے نہیں، یہ تو ایک دن نہ ایک دن ابھر کے رہیں گے۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھ لے کہ کتنے مسلمان اور غیر مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہ لوگ چیخ اور پکار رہے ہیں کہ اسلام کو مٹایا جائے، مسلمان کو مارا جائے۔ لیکن اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام کم ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام تو ابھر ہی ابھرتا رہے گا اور اسلام کی بلندی آسمان تک چھو کر رہے گی۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کبھی مرغوب نہیں ہوگا، اسلام کبھی نیچا نہیں ہو سکتا، اسلام کی جو جھنڈا ہے وہ ہمیشہ بلند رہے گا اور انشاءاللہ قیامت تک بلند رہے گا۔ ایسا نہیں کہ آج یہ خلق ختم ہوگا، بلکہ وہ دور جب آخری دور ہوگا اس وقت بھی اسلام ہی بلند جھنڈے پر رہے گا، اسلامی کا جھنڈا آسمان پر چھوا رہا ہوگا۔ آج بھی یہ کوششیں ہو رہی ہے، آپ دنیا پر نظر دوڑا کر دیکھیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں اور دوسری چیز بھی دیکھیں یوٹیوب میں کہ مسلمان کو مٹانے کے لیے کیسے کیسے سازشیں کی جا رہی ہے، کہ آج ووٹ بھی تقسیم ہو رہا ہے تو مسلمان اور غیر مسلم کے نام پر ہو رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرفہ ہو جائے، غیر مسلم ایک طرف ہو جائے اور مسلمان کو ختم کرنے کو، اسلام کو ختم کرنے کی آسان سے آسان پالیسی کیا جائے۔ آج دیکھیے اٹھا کر
دھرم سنسد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مارو، دھرم سنسد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اسلام کو مٹاؤ، اور امریکہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے۔ ہاں، یہ وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ اسلام اور مسلمان یوں ہی ختم نہیں ہو سکتے، ان کو ختم کرنا ہو تو ان کا اخلاق کو بگاڑنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہو تو ان کو کردار کو بگاڑنا ہوگا، ان کو ختم کرنا ہو تو اس کو علماء سے رشتہ جو ختم کرنا پڑے گا، ان کو ختم کرنا ہو کہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے اس کو دور کرنے پڑے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے مشورہ کر کے اسی کام پر محنت شروع کیا۔ مستعمرین کا ایک بڑا جرنل ایک مشورہ میں بیٹھا اور کہا کہ مسلمان کو ختم کیا جانا چاہیے، اسلام کو ختم کیا جانا چاہیے، تو وہ کیسے ختم ہوگی؟ تو مشورہ میں اور مجلس میں یہ باتیں آئی کہ نہ اسلام کو توپ سے ختم کیا جا سکتا ہے، نہ اسلام کو میزائل سے ختم کیا جا سکتا ہے، اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے تو تین چیزیں ان کے درمیان میں اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس کے عقل سلیم کو خراب کر کے ان کے دل و دماغ میں شہوانیت کو ڈال دیا جائے اور خواہشات کو ابھار دیا جائے تو اسلام کو ختم کرنا یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو مستعمرین کے ایک پوپ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کے درمیان شراب نوشی جاری کروا دیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں شراب کا بوتل دھرا دیا جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں شراب کا جام پیش کر دیا جائے۔ اگر یہ شراب پی لیں گے تو مسلمان نام کے باقی رہیں گے، کام کے باقی نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ مغنیہ طائفہ، جس کو ہم اپنی زبان میں رنڈیاں کہتے ہیں، ان کو میدانوں پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اگر وہ رنڈیوں کو اور طائفہ کو میدانوں میں کھڑا کر دیے جائیں گے، مسلمان یہ اس کے پیچھے لگ کر اپنے اسلام کو چھوڑیں گے اور اپنے اسلام کے دھرم کو بھولیں گے، تعلیمات سے دور ہوں گے، تعلیم پر اوپر نظر نہیں ہوگی، اور یہ اسلام نام مسلمان نام کے باقی رہیں گے لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ آج غور کر کے دیکھیں کہ یہ اتنی محنتیں اس پر کی گئی، اتنی محنتیں اس پر کی گئی کہ وہ باہروں تک نہیں بلکہ گھروں تک اس کو لا کر داخل کر دیا۔ آج مسلمان آپ شراب کی دکان میں جائیں اور جائزہ لے تو معلوم چلے گا، نام پوچھیں گے تو کوئی رضوان بتا رہا ہوگا، نام پوچھیں گے تو کوئی محمد بتا رہا ہوگا، لیکن کام دیکھیں گے تو شراب ان کے ہاتھ میں ہے، شراب کو بوتل ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ شراب کی بوتل کتنی خطرناک چیز ہے، یہ اتنی خطرناک چیز ہے اگر اس کو نشہ چڑھ جائے تو پھر وہ نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ باپ کو پہچانے گا، نہ بہن کو پہچانے گا، نہ خالہ کو پہچانے گا، نہ ماموں کو پہچانے گا، اس کو ہوش و حواس باقی نہیں رہے گا۔ یہ اتنے خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب کو ام الخبائث فرمایا ہے، اکبر الکبائر فرمایا ہے کہ تمام برائی کا جڑ یہی شراب ہے، اور تمام بڑے گناہ میں سے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شراب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت اللہ والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، زکاتیں دینے والا، یہ بہت ساری عبادت کرنے والا، لیکن اس کو اچانک کسی لڑکی سے اچانک اس کی نظر گئی اور اس کا دل اس پر چلا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ لڑکی جان گئی کہ اس کا دل میرے پر آ چکا ہے، اس نے دعوت دی اور بلایا کہ آپ سے کچھ شہادت دلوانی ہے، آپ سے کچھ گواہی دلوانی ہے۔ وہ سوچا کہ چلو شہادت دینا اچھی بات ہے، گواہی دینا اچھی بات ہے۔ میں چلا، وہ چلنے لگا اور جب جاتا ہے حویلی میں گھستا ہے، حویلی کا پہلا دروازہ گھستا ہے، پہلا دروازہ بند، دوسرا دروازہ گھستا ہے، دوسرا دروازہ بند، اسی طرح چلتا جاتا ہے۔ آخر میں دیکھتا ہے کہ وہی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے بغل میں ایک خوبصورت لڑکا بھی ہے جو شراب کا جام پکڑا ہوا ہے اور
کہہ رہی ہے کہ آپ کو شہادت کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس کام کے لیے بلایا ہے کہ آپ کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس شراب کے جام کو پئیں گے تو پی لیجئے، شراب کو پئیں گے تو پی لیجئے، اگر نہیں تو مجھ سے منہ کالا کریے، یہ بھی نہیں تو میں آپ کو ایسا رسوا کروں گا، لوگوں کے سامنے ذلیل کروں گا اور یہ کہوں گا کہ یہ مجھ سے بدکاری کرنے آئے۔ تو اس نے سوچا، غور کیا تو سوچا کہ زنا بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں شراب ہی پی لوں تاکہ اس بچے کو، تیسری بات یہ کہی تھی کہ بچے کو قتل کرنا پڑے گا، اس نے کہا کہ بچے کو قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، منہ کالا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں شراب ہی پی لوں، اس لیے کہ اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی معافی زنا کرنے کے بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ میں شراب لیا اور پی لیا۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث میں سے ہے، تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ وہ اس طرح کہ جب شراب پی لیا، شراب پینے کے بعد اس نے بچہ کو بھی قتل کر دیا اور اس لڑکی سے بھی منہ کالا کر لیا۔ تو شراب اتنا خطرناک ہے، انہوں نے مستعمرین کا جو پوپ تھا کہا کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم نہیں کیا جاتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے ہاتھ میں شراب کا جام دے دو، اس کے ہاتھ میں شراب کا بوتل دے دو، یہ شراب پی کر مست رہے گا، نہ اس کو نماز سے تعلق ہوگا، نہ اس کو روزہ سے تعلق ہوگا، نہ اسے اسلام کے اور کوئی چیز سے تعلق ہوگا۔ شراب اتنے خطرناک چیز ہے، آج اس نے ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے کر اسلام کو ختم کرنے کی ناپاک سازش چلائی اور اس پر کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات کہ تعلیم، ایجوکیشن، یہ اس کو مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی جائے جو اسلام سے کاٹنے والا ہو، اس لیے ایسی تعلیم کا نظام بیٹھایا اور ایسا جال بچھایا کہ وہ بچے پڑھ کر اسلام کے مخالف بن رہے۔ آج یوٹیوب میں ایسے کئی آدمی کا نام لیا جا سکتا ہے جس کے بولا جائے گا کہ پہلے مسلمان تھا اور وہ غیر مسلم ہو کر اسلام دھرم چھوڑ کر اسلام کے مخالفت میں کام کر رہا ہے اور اسلام کے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے کہ قرآن کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کوئی چیز نہیں ہے، یہ مذہب اسلام جھوٹا ہے، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ مانگ رہا ہے دلیل۔ مسلمان ایجوکیشن اور تعلیم میں اتنے پیچھے ہیں کہ وہ اللہ کی دلیل بھی دے نہیں سک رہے۔ آج جو ہم ٹوپی والے، کرتا والے اتنے کمزور ہو چکے ہیں اور ہم دین سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، تو آج اسلام کے مخالف کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اتنے آسان اور پالیسی مل چکی ہے کہ وہ آرام سے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو، لڑکیوں کو اسلام سے پھیر رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی تعلیمات از حد ضروری ہے کہ اس کے لیے جتنی محنتیں کرنی پڑی، پہلے ہم اسلام سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اسلام سیکھنے کے بعد ہی دوسری تعلیم حاصل کریں گے، اگر نہیں تو ہمارے لیے ایسے رکاوٹیں اور ایسی باتیں آئے گی کہ اسلام سے پھرنا ہمارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جیسا کہ بال سے بال نکالنا۔ آٹا میں بال چلا جائے تو آرام سے نکل جاتا ہے، ایسی مسلمان آج اسلام سے پھر جائیں گے اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا ہم مسلمان نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا، نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے نہیں رہیں گے، اسلام کا نام باقی رہے گا، اسلام کا حقیقتی اسلام سے لوگ خالی ہوں گے۔ آج اس پر محنتیں لوگ کر رہے ہیں، محنتیں کر کے مسلمانوں